برصغیر پاک و ہند مختلف مذاہب کی آماشگاہ ہے۔ جہاں ہندوؤں کے ساتھ مسلمان بستے ہیں تو ان کے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی، خصوصاً سکھ، پارسی، عیسائی وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ سکھ ازم یا سکھ مذہب کا خصوصی تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ خاص طور پر اس مذہب کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ ثقافت اور قدروں کی ایک نئی شکل ہے۔ سکھوں نے واحد الوجود اور شہادت کا تصور مسلمانوں سے لیا اور زیادہ تر طور طریقے ہندوؤں کے مشابہ ہیں، کیوں سکھ مذہب مسلمانوں اور ہندوؤں سے ہٹ کر الگ مذہب بنا۔ اس مذہب کی ابتدا مغل بادشاہ بابر کے زمانے سے ہوئی۔ بابا گرو نانک جو کہ سکھوں کے پہلے گرو ہیں، انہیں مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے لوگ بصد احترام دیکھتے ہیں۔ بابا نانک کی پیدائش ننکانہ صاحب ضلع شیخوپورہ کے ایک کھتری ہندو گھرانے میں ہوئی۔ بابا نانک جی جہاں جہاں گئے وہاں بعد ازاں ان مقدس مقامات کی بدولت گردوارے تعمیر ہوئے، جن میں جنم استان ننکانہ صاحب، پنجا صاحب، گردوارہ دربار صاحب امرتسر، روڑی صاحب احمد آباد زیادہ نمایاں۔ لاہور سے 35 میل شمال اور گجرانوالہ سے 5 میل پہلے احمد آباد کے علاقے میں سکھوں کا مشہور مقدس مقام گردوارہ روڑی صاحب ہے، جہاں بابا نانک صاحب نے بھائی لالو کے ساتھ روڑی پر عبادت کی، اور اسی روڑی پر عبادت کی بدولت بعد ازاں گردوارہ تعمیر ہوا اور اسی روڑی کی وجہ سے گردوارہ روڑی صاحب کہلائے۔ اس گردوارے کی بنیادی عمارت اور دروازہ راجہ رنجیت سنگھ نے بنوایا۔ قیام پاکستان کے بعد سکھوں کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے یہ گردوارہ قابل عبادت نہ رہا۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے سکھوں کے مقدس مقامات کی بحالی کے سلسلے میں اس گردوارے کی اثر نو تزئین و آرائش کی۔ گردوارے گرد 4 دیواری کی تعمیر ہوئی اور تالاب و صدر دروازے کی تعمیر نو کے بعد گردوارے میں گرنتھ صاحب کا پاٹ پھر سے شروع ہوا۔ بیساکھ اور کارتک پورماشی کا میلہ اسی جگہ ہوتا ہے اور ہر سال سکھ یاتری ایک بڑی تعداد میں اس مقدس مقام کی یاترا کے لیے آتے ہیں۔ اس استھان کا نام گردوارہ روڑی صاحب، اتنے گرو نانک دیو جی مہاراج جی پہلی دفعہ آئے سی تے اتنے انہوں نے روڑاں دی کری بچھا کے اتنے بیٹھ کے تپسیا کی تھی۔ یہ دھرتی روڑاں والی سی، اس کارن اس گردوارے کا نام گردوارہ روڑی صاحب ہے۔ 500 سال تو اتنے ہو گیا، لیکن جڑی تسی فرنٹ تے بلڈنگ دیکھ رہے ہو یہ 250 سال ہو گئے نے، مہاراجہ رنجیت سنگھ دی ٹائم دی بنی ہوئی ہے۔ اور پیچھے جڑے 2 گردوارے بنے نے ہور عمارت دوسرے تے جڑے 2 گردوارے نے، ایک گردوارہ بھائی لالو دا جتھے گرو نانک دیو جی مہاراج جی نے کودرے دی روٹی دا پرسادہ چھکیا سی۔ کودرے دی روٹی ہوندی سی پہلے باجرے دی روٹی، انہاں دا لنگر کھادا سی تے ملک بھاگو دے پوڑیاں چ لوگ تے بھائی لالو دیاں روٹیاں چ دودھ کڈیا سی۔ تیسرا گردوارہ جڑا گردوارہ چکی صاحب جڑا پہلے وقتاں بابر بادشاہ دا جیل خانہ ہوندا سی۔ بابر بادشاہ نے جڑے پنڈ تے حملہ کرنا اتھے دے رہن والے لوکاں نوں اپنی قید وچ کر کے انہاں کول اوکھے کام لینے، محنت مشقت دے کام۔ اوکھے کام کی ہوندے سن کہ انہاں دے اگے لیا کے دانے رکھنے اور انہاں دانے نوں چکی تے پیس کے انہاں نوں مطلب ہے کہ انہاں نوں چکی تے پیسنا، پیسن تے لا لینا۔ ہاں جی، جب گرو نانک دیو جی مہاراج جی دے اگے لیا کے دانے رکھے گئے اتنے پھر گرو نانک دیو جی مہاراج جی نے اپنی عبادت شروع کی تھی، جنہاں چو ایک شبد ہے جیسی میں آوے قسم کی بانی، تے سڑا کری گیان ولا لو، پاپ کی جنج لے قابل اتایا، جوری منگے دان ولا لو۔ جب گرو نانک دیو جی مہاراج جی نے جیل خانے دے وچ شبد اچاریا، جیل خانے دیاں ساریاں چکیاں جڑیاں نے آپو آپ چل رہی سن۔ جب بابر بادشاہ نے نظارہ ویکھیا کہ پتہ نہیں کون نے رب دے پیارے،
ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਗਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ गुरुद्वारे में एक बड़ा तालाब है जिसे ट्यूबवेलों की मदद से भरा जाता है और सिख अपने अकीदे के मुताबिक मुकद्दस स्नान करते हैं। गुरुद्वारा के दरमियान सिखों का मुकद्दस झंडा निशान साहब मौजूद है जो कि तमाम अतराफ से यकसा नजर आता है।